اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل ایزی قرآن وتھ عرشیہ۔ کیسے ہیں سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو دونوں جہاں کی کامیابی عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کے نیک ارادوں کو پورے کرے، آمین۔ کوئک سمری آف جوز 9۔ یہاں پہ آتا ہے کہ یہاں پہ ڈفرینٹ پروفیٹس جیسے شعیب علیہ السلام، نوح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ یہاں پہ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعدن فی ملتنا قال اولو کنا کارہین۔ جب شعیب علیہ السلام بھی ایک میسنجر ہے، جب انہوں اللہ کا پیغام اپنے لوگوں کو پہنچاتے تو سردار بڑے لوگ زیادہ فن بناتے تھے ان کا، اکثر ہوتا ہے نا، اور اس کا امپیکٹ کیا ہوتا تھا، لوگوں پہ رہتا تھا۔ جیسے اب ہم دیکھتے ہیں بڑوں کا امپیکٹ گھر والوں پہ رہتا ہے، یا اگر آپ دیکھیں گے پولیٹیشین کا امپیکٹ ہوتا ہے، تو بڑوں کا امپیکٹ آبویسلی لوگوں پہ ہوتا ہے۔ اگر بڑے جلدی مانے تو آبویسلی چھوٹے لوگ بھی مانتے ہیں۔ اٹ مے بی ان ایج، اٹ مے بی ان اسٹیٹس کے حساب سے بھی ہو سکتا ہے، ایج کے حساب سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو گھر کے بڑوں کا اثر اکثر بچوں پہ رہتا ہے، اس لیے ہم جب گھر کے بڑے ہوتے ہیں، ایلڈر ہوتے ہیں، مے بی ان اینی ریلیشن، باپ کے حیثیت میں یا ماں کے حیثیت میں یا بڑی بہن کے حیثیت میں یا بڑے بھائی کے حیثیت میں، تو ہماری ذمہ داری تھوڑی بنتی ہے کہ ہم ہمارے سے چھوٹے لوگوں کو ہم سیدھا راستہ دکھائیں، ہم کس طرح ہم ان کو شو کر رہے ہیں زندگی گزارنے کا یا پرابلمس حل کرنے کا بہت امپیکٹ ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں ہمیشہ حکمت اور سمجھ کے لیے دعا کر لینا چاہیے، اور ہمیشہ ہم دوسروں پہ اچھا امپیکٹ کرنے والے بنا بول کے دعا کر لینا چاہیے۔ پھر یہاں پہ نوح علیہ السلام کا بھی قصہ آتا ہے۔ اب شعیب علیہ السلام کا دیکھیے، ایسا ایسا عذاب آتا ہے کہ گھروں میں ہوندے پڑے رہتے، اور رات میں آتا ہے عذاب، رات میں آتا ہے۔ دیکھیے نیند بھی ایک طریقے کا غفلت ہے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ ہم سو جاتے ہیں، صبح اڑتے یا نہیں اڑتے ہمیں نہیں پتہ۔ ہم کتنے سنتے رہتے ہیں موت کی، نیند میں ہی انتقال ہو گیا، نیند میں ہی اسٹروک آ گیا، اس طرح سنتے ہیں نا۔ تو نیند کیا ہے؟ ایک قسم کا غفلت ہے، اس لیے ہم سونے سے پہلے دعا پڑھ کے ذکر کر کے سونا چاہیے۔ ہمیں نہیں پتہ ہم صبح اڑتے یا نہیں اڑتے، بہت ضروری ہے ہم ہر وقت ہمارا کس طرح ہمارا خاتمہ ہونے والا ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہونے والا ہے کہ ہم اس گھڑی سے پہلے کیا کرنے والے ہیں۔ اب دیکھو اکثر بچوں میں بھی بچوں کو بولتے ہیں نا، بڑے لوگوں کے نہیں سنے تو جا کے ہوندہ گرتے، اسی طرح اللہ تعالیٰ عذاب کس طرح جا کے ہوندہ ایک دم گھروں میں ہوندہ پڑے رہتے۔ اور یہاں پہ نوح علیہ السلام کا بھی آتا ہے۔ نوح علیہ السلام جب اپنے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، بہت سال جیتے ہیں نا، اراؤنڈ 950 ایئرس، تو نوح علیہ السلام کے بات کو مذاق بنا کے نکال دیتے ہیں۔ اور جب نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ، اور مارتے بھی تھے نوح علیہ السلام کو، نہیں سنتے تھے اور اوپر سے مارتے تھے، لیکن نوح علیہ السلام بالکل گیو اپ نہیں کرتے تھے۔ اس سے ہم لوگوں کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس طرح ہمیں موٹیویٹ ہونا چاہیے کہ گیو اپ نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں پہ آپ لوگوں کو نوح علیہ السلام کا ہم لوگوں کو کیا دکھتا ہے کہ ہز کنسرن کیئر فار ادرس۔ اکثر ہم اپنے بچوں کے لیے کنسرن، اپنے لوگوں کو لیے کنسرن رہتے ہیں، تو وہ کنسرن ہم لوگوں کو اپنے ساتھیوں کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں کنسرن ہے، ایک دوسرے کی پرواہ ہے نا، بہت ایک دوسرے کی مدد کرنے والے رہیں گے، اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ یونٹی ہوتا ہے۔ تو گیو اپ نہیں کرنا۔ ہم تھوڑا سا کچھ نیکی کرتے ہیں، اگر سامنے والا سیدھا ریاکٹ نہیں آتا تو ہم لوگ فوراً گیو اپ کر دیتے ہیں۔ کبھی جھڑکی کوئی دیے تو ہم لوگ پھر زندگی میں ان کا چہرہ نہیں دیکھیں گے، اس طرح سوچتے ہیں۔ اس طرح مت کریے، صبر سے کام لیجیے، صبر سے کام لیجیے، ضرور اللہ تعالیٰ آپ کا امپیکٹ دوسروں پہ رکھے گا۔ اور نوح علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ ان کو بولتے ہیں، ایک ڈیزرٹ ایریا میں ایک شپ بنانے کو بولتے ہیں، شپ کا ماڈل آبویسلی، اور اللہ تعالیٰ نزدیک رہ کے ان کو سکھاتے ہوئے نوح علیہ السلام کو شپ بنانے کا حکم دیتے۔ تو یہاں پہ دیکھیں، یہاں کیا معنی ہوتا ہے؟ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ پہ حکم رکھ کے ایک ڈیزرٹ، یہ نہیں سوچتے کہ کیوں میں بناؤں شپ ڈیزرٹ ایریا میں، کیا اللہ کا وعدہ صحیح ہو سکتا؟ نہیں سوچتے اس طرح۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، مان لیتے اور بناتے، اور کہتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو بلاؤ جو ایمان لاتے ہیں وہ شپ میں چڑھاؤ، جوڑوں میں
دوسرے لوگوں کو نہیں. تو بلاتے ہیں جب فن بھی بناتے. یہ دیکھو ڈیزرٹ ایریا میں بیٹھ کے شپ بنا رہے بول کے، تو کبھی کبھی ہمارا کام سامنے والوں کو فن بھی دکھ سکتا ہے. پریشان نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم سیدھا راستے پہ دعا کر لینا چاہیے. اوور کانفیڈنس بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں. اوور کانفیڈنس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں دعا کر لینا چاہیے کہ ہمارے دماغ میں دل میں نیک ارادے ڈال اور صراط المستقیم پہ چلا. پھر اللہ پہ توکل کرتے ہوئے جب ہم اپنا ایمبیشن کو، گول کو آگے لے جائیں گے نا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے اور کامیاب کر دیں گے. تو فوراً پھر اللہ تعالیٰ سیویئر رین بھیجتے ہیں، اور جو شپ چڑھتے ایمان لا کے اللہ پہ توکل رکھ کے وہ لوگ بچ جاتے ہیں، باقی کے لوگ نہیں بچ سکتے. تو یہ ہوتا ہے وے آف اپروچ، اور کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے پلانس ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. پھر یہاں پہ فرعون کا، موسیٰ علیہ السلام کا بھی آتا ہے. موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس جاتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام جب پیغمبر بننے کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اب تم فرعون کے پاس جاؤ اور دیو حکم، اللہ کا پیغام کا میسیج دو. تو فرعون بولتا ہے اتنے ظالم بادشاہ کے پاس میں کیسے جاؤں؟ اور موسیٰ علیہ السلام کے زبان پہ ایک اسٹیمرنگ ہوتی ہے، صحیح نہیں بول پاتے. تو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یہ والی دعا سکھاتے ہیں کہ آسان کر دے میرے زبان پہ، میں جو بھی بولتا ہوں سامنے والوں کو سمجھ آ بول کے. پھر جب جا کے میسیج دیتے ہیں تو پروف مانگتا ہے. ہوتا ہے نا اکثر کہ ہم لوگ بھی اگر کسی کو کچھ بول دیتے ہیں تو پروف مانگتے ہیں. تو جب موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کے عصا پھینکتے ہیں وہ سانپ بنتی ہے، تو فرعون بولتا ہے تو میجک سیکھ کے آیا ہے. ہم لوگوں کو بھی اکثر کبھی ہم صحیح بات بولے تو بھی سامنے والا مذاق اڑاتا ہے یا کچھ اور ہے اس کا. تو پریشان مت ہوئے، اللہ تعالیٰ یہ سب پروسیس ہے، اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا ہے ہمیں اس طرح. پھر اب ہر وقت اسی سورہ میں آتا ہے کہ دل کے سختی سے بچنے کے لیے بھی دعا کر لینا چاہیے ہمیں ہر وقت. دل کی سختی، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہمارا دل کب کس طرح ڈائیورٹ ہوتا ہے، کب کس طرح. کبھی بھی ہمیں غفلت میں نہیں ہونا چاہیے کہ اب ہمیں ہدایت مل گئی یا ہم بہت نرم ہیں یا ہمارا دل صاف ہے، اس طرح بالکل نہیں ہونا چاہیے. ہمیں دل کی سختی سے بچنے کے لیے دعا کر لینا چاہیے. اور گھروں میں کبھی بھی فساد نہیں کرنا چاہیے. اکثر ہمارے اندر ایک عادت ہوتی کہ فساد کرتے ہم لوگوں میں، جھگڑے لگاتے، پھر بولتے ہیں میں نے کچھ نہیں ہے. کبھی ہمارے طرف سے کسی کے بیچ میں بھی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم ایک بہو ہو تو ماں بیٹے کے بیچ میں، اگر ہم ایک بہن ہو تو سامنے والوں کے بیچ میں، کبھی بھی ہمارے طرف سے کسی کے بیچ میں جھگڑا مت کر. اللہ تعالیٰ مفسدوں سے بے حد نفرت کرتے ہیں. اور فساد پھیلانے والے سے، جیسے دیوار میں کراک آتا ہے تو پانی جاتا ہے نا، اور پانی جا کے سلولی کیا ہوتا ہے، دیوار گر جاتی. تو سلولی وہ فساد کیا تو ہم ایک رشتے کو توڑنے کے ذمہ دار بنتے ہیں. تو کبھی بھی ہمیں فساد نہیں کرنا چاہیے. مفسد ہونے سے بچنا بول کے بھی دعا کرنا چاہیے. پھر موسیٰ علیہ السلام کے اوپر الزام یہ ڈالتا کہ فرعون تو جادو سیکھ کے آیا ہے. پھر اب دوسرے جادوگروں کو بلا کے پھر اپنے ٹیلنٹ کو بتانے کو فرعون بولتا ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام بغیر ڈرے اللہ کے مدد سے ان لوگوں سے مقابلہ کرتے ہیں، اور میجیشین سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ جادو نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک سپریم پاور ہے اور وہ ہے کائنات کا رب. فوراً میجیشین سجدے میں گر جاتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں اب یہاں پہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام بس فرعون کے پاس بھیجے اللہ تعالیٰ، لیکن خود بخود دشمن سے ہی میجیشینز کو ایمان لانے کرایا، دوسرے لوگوں تک موسیٰ علیہ السلام کے بات کو اسپریڈ کرائے. کبھی کبھی ہمیں دکھتا ہے کہ یہ ہمارے سچویشن ہمارے اگنسٹ جا رہا ہے، لیکن وہ سچویشن ہمارے اکارڈنگ ہی نکلتا. وہ ہو سکتا ہے اس وقت نہیں سمجھ میں آتا، لیکن لیٹر آن انشاءاللہ وی ول ریئلائز. تو ہمیں کبھی بھی جلد بازی نہیں کرنا چاہیے. اتنا آسان نہیں ہوتا یہ سب اوور کم کرنا، اس طرح سوچنا، لیکن اللہ کا ذکر کریں اور اللہ کے بارے میں سوچیں تو ضرور ہم ایسے سچویشنز کو اوور کم کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے زبان پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہونا چاہیے. پھر اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ اتنا آسان نہیں، تو جتنا ہم کثرت سے یاد کرتے ہیں اللہ کو، اتنا ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے. جتنا ہم اللہ تعالیٰ کے شان کو پہچانتے ہوئے توکل رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ہیلپ مانگیں گے، اتنا ہم قریب ہوتے جائیں گے، اتنا ہمارا دل اطمینان مطمئن ہوتے جاتا. اور اللہ تعالیٰ اسی جز میں فرماتے ہیں کہ بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. صبر کرنے والوں کے اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور اسی میں ڈس بلیورس کی موت، جو اللہ تعالیٰ کے جھٹلاتے ہوئے ڈس بلیورس،
اس کے لیے نان مسلمس ہی نہیں سمجھنا چاہیے. ہم اگر مسلمان بن کے بھی اللہ تعالیٰ کے باتوں کو جھٹلاتے ہوئے اس حالت میں اگر ہم موت پائیں گے تو موت کے فرشتے ہمارے چہرے پہ مارتے ہوئے ہماری روح کھینچیں گے. وہی ہم نیک حالت اللہ کے راضی کرنے کی حالت میں انتقال ہے تو ہمارے روح ایسی نکل جائے گی جیسا مسکا نکل جائے گا. تو ہمیں ہر وقت دعا کر لینا چاہیے کہ ہمیں اس وقت موت دے اللہ جس حالت میں تو ہم سے راضی ہو. بہت ہمارا اینڈ بھی بہت ہمارے زندگی میں معنی رکھتا ہے. ہم اگنور نہیں کرنا چاہیے. ہر وقت یہ سب غور و فکر کرتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے. اور ہمارے زندگی میں ایسی صورت میں آتا ہے کہ ہمارے زندگی میں ہر پرابلم ہمارے ہاتھوں سے کیا ہوا. تو ڈیسیشنس لیتے وقت اس کا رزلٹ کس طرح ہوتا ہے, آگے جا کے اس کا کیا امپیکٹ ہے, کیا رزلٹ نکلتا ہے, یہ سب اس کا آخرت میں کتنا فائدہ ہے, دنیا میں کتنا فائدہ ہے, آخرت میں کتنا نقصان ہے, دنیا میں کتنا نقصان ہے, سب سوچتے ہوئے ہر ڈیسیشن کو ہمارے لائف میں لینا چاہیے. اسی میں موسیٰ علیہ السلام کو اپنے قوم کو لے کے جاتے وقت فرعون کے ظلم سے بچانے کے لیے نکل جاتے تو سامنے دریا آتا ہے تو دریا پھاٹ کے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پار کرا دیتے. تو وہ بات کو بار بار یاد دلاتے کہ دریا چیر کے میں نے تمہیں راستہ دے کے پار کرایا. بنی اسرائیل کو بار بار اس نعمت کو یاد کراتے. تو ہمیں بھی زندگی میں بہت سارے اللہ تعالیٰ کی نعمت, بہت سارے ہم تکلیفوں سے بچ کے رہتے, بہت سارے سچویشنز اس طرح ہوتے, ڈینجرس سچویشنز کو اوور کم کیا ہوگا. تو وہ سب یاد کرتے ہوئے ہمیں عاجزی کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنا چاہیے. یہ تھا کوئک سمری آف جوز 9. انشاءاللہ I'll be uploading next video. انشاءاللہ شیئر کریے, سبسکرائب کریے, غور و فکر کریے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.